الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بتانے والی چیزیں، انسان کو اللہ کی پہچان کروانے والی چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں جو ساری کائنات ہے. اس کے علاوہ انبیاء کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر وضاحت کے ساتھ بھی پیش کر دی گئی بات، پھر بھی انکار کرتے ہو. کس قدر ناشکرے بن گئے ہو. اس جیسا سابقہ امت کے لوگوں نے کیا تھا، دنیاوی اعتبار سے طاقت کے تمام اسباب کو جمع بھی کیا تھا، لیکن سمجھ بیٹھے اس بنیاد کے اوپر ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں. ان ساری نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کر لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کیا. ان میں سے چند ایک چیزیں بیان کر دی گئی. آج کی اس آیت کے اندر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانو کہ اس نے تمہارے فائدے کے لیے ساری کے ساری زمین کو بنا ڈالا. ایک تو پیدا کیا، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، لیکن کس طریقے سے پیدا کیا، یہ اہتمام کس طریقے سے کیا تاکہ تمہیں اس میں فائدہ پہنچے. وہ ہے کہ ساری زمین کو بستر کے جیسا بنا ڈالا، مہدن. دوسری جگہ اس کی وضاحت کے ساتھ ہے جعلنا لکم الارض فراشا، فرش بنا دیا، جبکہ حقیقت میں گول ہے. پھر اس میں حرکت تھی، بڑے بڑے پہاڑوں کو اس کے اوپر ڈال کر اس کو ٹکا دیا تاکہ انسان قرار پا سکے اور انسان کو ضرورت کی چیزیں بھی اس کے اندر رہ سکیں. تو ہم نے زمین کو بچھونے کے جیسا، بستر کے جیسا بنا دیا، اور پھر زمین کے اندر نقل مقام کرنے کے لیے، انسانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، انسان کے لیے اس زمین میں کئی راستے بنا دیے. ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ صرف تمہاری منفعت کے خاطر تم کو دنیاوی اعتبار سے بھی سارے چیزوں کی ہدایت مل جائے، ساری چیزیں باتیں سمجھ میں آ جائیں. پھر مزید اس زمین کی رونق جس کی وجہ سے تمہاری حیات کا تعلق ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آسمان سے یعنی بلندیوں سے پانی کو برساتے ہیں، لیکن جتنا وہ چاہتے ہیں مقدار کے تحت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے ہر حصے میں کہاں کس قدر پانی برسانا ہے یہ مقرر ہے. اس میں سے ایک خطرہ بھی زیادہ نہیں برساتے، کم بھی نہیں برساتے. لیکن ایک بات ہے، جب بندے ناشکرے ہو جاتے ہیں تو ان کو خیط اور مصائب کی شکل میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ اپنے رب کی طرف رجوع ہوں. نہیں ہوتے ہیں تو ان کی زندگی کے اندر تنگیوں کی اقسام پیدا کرتے ہوئے انسانوں کے مقام کے پاس پانی کے برسانے کے بجائے جنگلوں میں، سمندروں کے پاس اس حصے کو برسا دیتے ہیں، لیکن جو مقدار مقرر ہے وہ تو برابر کرتے ہیں اور کبھی زیادہ برسا دیتے ہیں، جو انسان کے لیے باعث تکلیف و باعث نقصان و پریشانی کا. یہ دونوں شکلیں انسان کو سبق پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہیں تاکہ انسان سمجھ سکے جو اس کی طاقت اور قدرت سے باہر کی چیز ہے. تو پھر یہ کرنے والی ذات کون ہے؟ ہر لمحہ انسان کے ساتھ جو کچھ بھی انسان کے ساتھ کیفیت ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اپنے رب کو جانے پہچانے۔ فانشرنا بھی بلدۃ میتا، پھر اس پانی کو برسا کر اس زمین کے اوپر جو تمام کے تمام زمین کے وہ علاقے جو انسان بسا کرتا ہے یا انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، بالکل مردے کی جیسی کیفیت ہو جاتی ہے، خشک ہو کر پانی نہ ہونے کی وجہ سے، نہ برسنے کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ برسا دیتے ہیں، اس میں برسا کر پھر اس کو زمین سے اگانے والی چیزیں ہری بھری کر دیتے ہیں، اور انسان کی زندگی کے لیے بھی کھانے کی پینے کی ساری چیزوں کی فراوانی کر دیتے ہیں۔ جب اس نظام کو سمجھو تو اس بات کو سمجھ کے چلو، دنیا میں جتنا بھی رہنا ہے رہ لو، جیسا جینا ہے جی لو، لیکن جانا ہے تم کو اپنے رب کے پاس۔ قیامت سے پہلے زمین میں، پھر قیامت کے دن چھوڑ دیا نہیں جائے گا، سب کے سب کو اٹھایا جائے گا زندہ۔ ایک مثال دے کے بتا دیے، جس طرح زمین مردہ ہو جاتی، کوئی چیز اگانے کی صلاحیت نہیں، اللہ تعالیٰ اس طاقت والا پانی اس پہ برسات کو نازل فرما کر ہر چیز کو اگا دیتے ہیں۔ جو دانے بھی خشک پڑ گئے تھے گھاس وغیرہ کے، ایسے پانی کی وجہ سے اگ پڑتے ہیں، ساری زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ تو انسانوں تم کو بھی مارنے کے بعد، زمانے دراز کے بعد قیامت میں اٹھائیں گے، تو یہ مشکل کیسا سمجھ بیٹھے ہو؟ جیسا اگتے ہیں زمین سے چیزیں، بس زمین سے تمہیں زندہ اٹھا دیا جائے گا، جسم بھی دے دیا جائے گا۔ نیز اس بات کو اچھی طرح جان لو، زمین میں سارے کے ہر قسم کی چیزیں اگنے والے درخت، سارے جھاڑ بیل پودے، سب کچھ، ہر قسم کی چیز کو اللہ تعالیٰ نے تو پیدا کیا ہے، اور تم بھی اسی کا حصہ ہو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور جو پیدا کر کے سہولتیں بھی بنا دیں، حتیٰ کہ تمہارے لیے سمندروں میں نقل مقام کے لیے، اللہ کی نعمتوں کو ڈھونڈنے تلاش کرنے کے لیے پانی کے جہاز بھی بنا دیے۔ جب پانی کے اندر کر دیے، اسی طرح ہوا کے اوپر بھی کر دیے، یہ مفہوم میں نکلے گا۔ اور اسی طرح تمام جانوروں کو بھی تمام جانور کو بھی پیدا کر دیے، ان میں سے وہ جانور بھی ہیں جو تمہارے سواری کے کام بھی آتے ہیں۔ انسان استفادہ کرتا ہے۔ شہری زندگی سے باہر نکل کے دیکھیے، آج بھی زندگی ان کی وہی ہے۔ ان کی جد و جہد کے بعد اطراف بلدہ سے، پہاڑوں سے، ریگستان سے، سمندر کی گہرائیوں سے، سمندر کے گہرے پانی سے انسان کے لیے ساری کی ساری چیزیں فراہم ہوتی ہیں۔ شہر والوں کو تو کچھ پیسے کا انتظام کرنا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ چیز کی حقیقت ہے جو رب کی طرف سے مہیا کی جاتی ہے۔ لہذا تمہارے پر ذمہ داری ہے کہ ان سواریوں کے لیے بھی، سواری چاہے کسی بھی قسم کی ہو، بیل منڈی کی شکل میں ہو، جانور کی شکل میں ہو، پانی کے جہاز کی شکل میں ہو، ہوائی سواری کی شکل میں ہو، ہر قسم کی سواری، اب تم پر ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ ان کے اوپر تم سواری کرو، سوار ہو جاؤ۔ تو کیا سمجھ کے ہو جاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے، تمہارے رب کی اس نعمتوں کو یاد کرو، دل میں خیال لاؤ کہ رب العزت کی طرف سے ہے، جو تمہارے لیے تابع کر دیے گئے ہیں۔ جب جب تم پر سوار ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، ذکر کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، اسی ذات نے
ہمارے حوالے کیا، تابع کر دیا اس سواری کو، چاہے جانور کی ہو، چاہے سائیکل موٹر کی ہو، چاہے کار کی ہو، چاہے جہاز کی ہو، چاہے پانی کا جہاز ہو کہ ہوائی جہاز ہو، یا جو بھی شکل ہوتی ہے۔ وما كنا له مقرنین، حقیقت ہے کہ یہ ہم سے یہ ساری چیزیں ممکن نہیں تھیں، رب العزت نے ہمارے لیے آسان کر دیا۔ یہ سب کہتے یہ بھی کہو جب وقت آئے گا تو ہم تمام کو اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، جتنا بھی جینا ہے جی لو، اس کے بعد ختم ہونا ہے۔ درخت بھی دھیرے 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 طویل زمانہ زندگی گزارنے کے بعد سوکھنے لگتا ہے، خشک ہونے لگتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی عمر چاہے کتنی بھی ملے، پیدا ہونے کے بعد سے موت کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اس کو خبی کر کے یہ کرتے کہ 40 سال کے بعد والا عمل قسطوں کے اندر وہ اپنی موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن بندوں نے کیا کیا؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چیزوں کو لے کر یہ اللہ تعالیٰ کے اندر اس کو شامل کرتے چلے گئے۔ یہی شرک ہے۔ عرب قبیلوں میں بعض قبیلے ان کا خیال یہ فرشتوں کا اقرار ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمان کو پیدا کیا اللہ نے، زمین کو پیدا کیا اللہ نے، دنیا چلا رہا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جڑی ہوئی چیزیں، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا۔ کافروں کے اندر قبیلہ ہے، مشرکوں کے اندر فرشتے، جنات سے اللہ نعوذ باللہ اللہ نے شادی کی، ان سے جو اولاد ہوئی وہ فرشتے ہیں۔ دنیا کے مختلف عقیدے میں، جبکہ اللہ کی قدرت کی چیزیں، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اسی لیے قرآن کی پہلے آیت رب العالمین، ہر چیز کا رکھ والا رب مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے ماننے میں کسی کو انکار نہیں، لیکن اللہ کو ماننا ہے اللہ کے کام کے ساتھ، اللہ کے کام کو اللہ کے مخلوق کی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ جوڑ دیتے ہو۔ انہوں نے ان چیزوں میں سے، اس دنیا کی قدرت کی چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا جز حصہ قرار دے دیا۔ ان الانسان لکفور مبین، عملی زندگی میں یقیناً انسان بلا شبہ کھلا بہت ہی ناشکرا ہے۔ شکر بجانے کے لیے ایک طریقہ سواری کے عنوان سے بتا دیا گیا، جب اتنی چیزیں یاد نہیں، بسم اللہ سے شروع کرو، استفادہ کر لیا گیا، الحمدللہ کہہ کر فارغ ہو جاؤ، الحمدللہ کہہ کر فارغ ہو جاؤ۔ کبھی ایک مرتبہ سواری پہ جا کر کامیاب لوٹ گئے، ڈرتے ہوئے بیٹھے اور شکر ادا نہیں کرے، تمہارے 15 میں وضاحت کے ساتھ ہے، پھر ایسا موقع لیں گے آپ کو، ایسی ضرورتیں بنائیں گے، پھر تم سوار ہو جاؤ گے سواری پر۔ جو اب تک سواری کو تم ایزی لیتے ہوئے چل رہے ہیں، چاہے کوئی بھی سواری ہو، لیکن ایک وقت آئیں گا پھر سوار کریں گے اللہ تعالیٰ، وہی چیز تمہارے لیے باعث مصیبت بنے گی، باعث حادثہ بنے گی، دنیاوی عذاب کی ایک شکل بنے گی، موت کا ذریعہ بھی بنے گی، پھر رب العزت کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ اگلی آیتوں میں بھی توحید سے متعلق اسباق ہیں، پورے سورے کے اندر احکام نہیں ہیں، کئی وجوہات، کئی طریقوں کے ذریعے سے وضاحت کرتے ہوئے اگلی چیزوں میں عورت ذات کی چیز کو بھی قدرت کے ساتھ جوڑ دیا۔ مشرکین میں دیکھیں بہت سارے جو معبودیت کا درجہ دیتے ہیں، عورتوں کی شکل کے بت بناتے ہیں، وہ ان کا مطلب ہے کہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ ہمارے فلاں کام آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
اس کی وضاحت و تفصیل یہ کہہ کر توحید کا سبق پڑھایا جائے گا اگلی آیت میں۔ سبحان اللہ۔